اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ درود پاک کس کا قبول ہوتا ہے اور کس کا رد ہوتا ہے، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، یا اللہ رسول محترم پر لا تعداد سلام پیش فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ویسے ہی رحمتیں نازل فرما جس طرح سے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور تو سب سے بڑا بزرگ ہے۔ تو ان تمام دعاؤں میں نہ میرا نام آیا، نہ میرے والدین کا نام آیا، نہ میرے بچوں کا نام آیا، نہ میں نے اپنی ذات کے لیے مانگا، نہ اپنی خواہشات کے لیے مانگا، نہ اپنے رتبوں کے لیے مانگا، نہ اپنے روزگار کے لیے، نہ اپنے شادی وغیرہ کے لیے مانگا۔ میں نے اللہ رب العزت سے یہ مانگا کہ یا اللہ آپ رسول پاک پر رحمت نازل فرمائیں۔ تو جواب ہمارے ذہن میں خود بخود اتر گیا کہ کیا اللہ رب العزت یہ کہیں گے کہ نہیں، میں اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ رسول پاک پر رحمت نہیں نازل کرتا؟ یا اللہ پاک یہ کہیں گے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی نہیں نازل کرتا؟ اب چاہے آپ یہ درود سب 1 کروڑ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں، یعنی دکھاوے والا، چاہے آپ اس کو چھپ کر پڑھیں، چاہے آپ اس کو آہستہ پڑھیں، چاہے آپ اس کو زور سے پڑھیں، چاہے آپ اس کو بیٹھ کر پڑھیں، چاہے لیٹ کر پڑھیں، چاہے آپ اس کو کام کرتے ہوئے پڑھیں کہ آپ کے ہاتھ دونوں مصروف ہیں اور آپ جو ہے وہ کام بھی کرتے جا رہے ہیں اور زبان پر درود پاک بھی جاری ہے، تو جو ہمارے الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ رد نہیں ہو سکتے۔ درود پاک الفاظ ہی اللہ رب العزت نے ایسے بنائے کہ وہ رد ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے حبیب پر تو ہی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان پر رحمت نازل فرمائیں یا ہم ان کے لیے کوئی ریکویسٹ کر سکیں، تو یا اللہ پاک تو ان پر رحمت نازل فرما۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ درود پاک دکھا کر نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی عبادت دکھا کر نہیں کرنی چاہیے، یہ دکھاوا ہو جاتا ہے اور دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو اللہ رب العزت ہر طریقے سے قبول فرماتا ہے۔ یہاں مومن کے زبان سے درود پاک جاری ہوا اور وہاں اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، اور دراصل اللہ رب العزت تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ وہ اپنے حبیب کے امت کو بلندیاں عطا فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کو درود کی تلقین کی، اور تلقین کرنے کے بعد
یہ حکم دیا کہ ایمان والو تم پڑھو، کیونکہ یہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ جس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ 5 وقت نماز ادا کرو، جس طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ قرآن کو پڑھا کرو، جس طرح سے اللہ رب العزت نے حکم دیا روزے رکھا کرو، جس طرح سے اللہ رب العزت نے باقی تمام اعمال کا حکم دیا، ویسے اللہ رب العزت یہاں بھی فرما سکتے تھے کہ درود پڑھا کرو، لیکن اللہ رب العزت نے کہ ایمان والے اس بات کو دیکھ کر مزید پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور دل لگا کے پڑھیں، اس میں یہ بات شامل کر دی کہ میں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب جو اللہ اور اللہ کے فرشتے خود پڑھتے ہوں، وہی اگر ہم پڑھ رہے ہوں تو بھلا وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ قبولیت کے شرف سے محروم رہ سکتا ہے؟ آیا درود پاک کے علاوہ جتنی بھی عبادات انسان کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی اور نفلی یا فرضی عبادت ہو، متوقع ہے کہ اللہ قبول نہ کرے، امید ہے اللہ پاک قبول کر لے، لیکن یہ جو درود پاک ہے اس کو سند مل گئی اللہ کے اس لفظ سے کہ میں اور میرے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک وہ چیز کرتا ہی نہیں جو رد ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ایک اتھینٹک، ایک عظیم ترین ہستی کا نام ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں وہ بھی وہی کام کرتے ہیں، صرف وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین کام ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے نزدیک درود پڑھنا سب سے محبوب عبادت ہے، جو کہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ مجھے امید ہے آج کی یہ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو درود پاک سے جوڑے رکھے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی اپنے ویڈیوز کے اندر مختلف سوالوں کے جوابات دیتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، ہماری ویڈیوز کو اور چینلز کو لائک کیجیے، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جتنے سارے شیئرز ہوں گے اتنی ساری بلیسنگز اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔